دیکھیے میں جینوئنلی سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ اگلے سال 24 میں فروری یا مارچ میں ہو جائے گا. جنوری میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں جنوری یا اگلی فروری میں الیکشن، کیونکہ ناردرن ایریاز میں بلوچستان میں بڑی سخت سردی ہوتی ہے اور اس سردی میں پھر لوگ نکلتے نہیں، کیونکہ اتنی ٹھنڈ ہے، برف پڑی ہوئی ہے. جی کون نکلے گا؟ اسٹاف کہاں سے جائے گا؟ کیسے کیا ہوگا؟ الیکشن کے اپنے ڈائنامکس ہیں. رہ گئی بات جی، پیپلز پارٹی روز آج کل بیان دیتی ہے کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن. یہ آپ کو پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں جی کہ یہ اپنی طرف سے فیلڈنگ اپنی لگا کے گئے، اپنے افسر بٹھا کے گئے ہر جگہ کہ جی یہ افسر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہم الیکشن کرائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی حلقہ بندی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ جتنے افسر یہ 15 سال سے انہوں نے پالے ہوئے ہیں، ان کو ہٹاؤ یہاں سے، کوئی اور لگاؤ. یہ نہیں میں کہتا میرا آدمی لگاؤ، اور صوبوں سے آدمی لاؤ، ان کو لگاؤ ادھر. جیسے آئی جی آیا ہے، جیسے چیف سیکرٹری آیا ہے، ایسے ہی ایڈیشنل آئی جی اسی طرح سے اور سینئر افسر آنے چاہیے، اور انشاءاللہ آئیں گے. اس کے بعد انہوں نے تو بےمانی کی ایک حد کر دی. میں یہاں سے اپنے علاقے سے 6 دفعہ الیکشن لڑا ہوں، 4 دفعہ جیتا ہوں. میرا ووٹ اسلام آباد چلا گیا. بھائی کیسے چلا گیا؟ میرا اور میری گھر والی دونوں کا ووٹ اسلام آباد چلا گیا. میرے بچوں کا ووٹ لاہور چلا گیا. دور دور تک ہمارے کارڈوں میں لاہور نہیں لکھا ہوا، اسلام آباد نہیں لکھا ہوا، کیسے ووٹ چلا گیا؟ تو یہ بےمانیاں ہیں جی. یہ جب تک صحیح نہیں ہوگی فیئر الیکشن کیا ہوگی؟ سر نوکریاں آپ نے بھی دی، مگر یہ جو پیپلز پارٹی نوکریاں دی ہیں، اور سر یہ کس طرح سر ہوا ہے دیکھیے کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو نوکریوں کا ڈرامہ ہے، میں اسے ڈرامہ کہوں گا، یہ بدنیتی پہ ہے. کیونکہ جس پارٹی نے پتہ ہے سب کو کہ جی فلان تاریخ کو حکومت ختم ہوگی. آج 2 سال سے ان کو پتہ ہے نہیں کہ جلدی نہیں ختم ہو رہی، فلان تاریخ کو ختم ہو رہی. تو سال پہلے نوکریاں دے دیتے، 2 سال پہلے نوکریاں دے دیتے، 8 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے نوکریاں دے دیتے. انہوں نے نوکریوں کا لالی پاپ جو ہے وہ آخری ہفتے میں دیا. اگر آپ آخری 3 4 5 دنوں میں نوکریاں دے رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ خالی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے. پتہ ہے کہ اور لوگ جا کے اسٹے لے. اور اگر ایم کیو ایم والے اسٹے نہ لیتے تو انہوں نے خود آدمی کو کھڑا کر کے اسٹے کرا دینا. ہمیں بھی پتہ ہے کہ 4 4 5 5 لاکھ روپے نوکریوں کے لیے دیے گئے. اب وہ غریب جس سے پیسے لے لیے وہ گھومتے پھرتے رہیں گے. یہ تو دیکھیے سندھ تو چلایا جا رہا تھا، ایک چیز ہے جس کو نام یہ دیتے تھے سسٹم. سسٹم کیا چیز؟ کہ ہر محکمے میں کام کرانے کے لیے آدمی مقرر. آپ اس آدمی کے پاس جائیں، آپ سودا کریں، اس کو پیسے دیں اور اپنا کام کریں. جینوئن کام کرانے کا کوئی طریقہ نہیں. تو یہ انہوں نے اس طریقے سے یہاں کراچی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کروڑ ہار روپیہ جمع ہوتا تھا اور ان کو دیا جاتا تھا. اسی طریقے سے یہ جو لیبر اور مین پاور کا اور ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں جو بیواؤں کے بچوں کی شادیوں، لڑکیوں کی شادیوں کے پیسے وہ کھا گئے، اپنے گھروں کو کرائے پہ دیا ہوا ہے اور کرایہ کھا رہے. اور ایک کارڈ جو ہے جو بننا چاہیے اتنے پیسوں کا، اس کو مطلب جیسے 100 روپے کی چیز ہے تو 600 روپے کی وہ بنا رہے، باقی جیب میں جا رہے. انہوں نے اس طریقے سے لوٹا ہے کہ توبہ استغفار. کوئی امریکہ نے جیسے خراب نہیں کیا افغانستان کو، اس سے زیادہ انہوں نے سندھ کو خراب کیا. سر یہ 15 سال سے حکومت کرتے ہیں، اور ہوتا یہ کہ 4 سال کے بعد پھر بھی حکومت آتی ہے. کیا سمجھ اس میں ان کے اوپر کوئی ہاتھ ڈلے گا؟ انشاءاللہ ان پہ ہاتھ ڈلے گا. کہ دیکھیں جو لائے تھے آپ پچھلی بار، جو جن کے ساتھ کی بات چیت ہوئی تھی، جن کے ساتھ کی سودے بازی ہوئی تھی ملک ریاض کے تھرو، وہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی اور یہ سندھ کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی تھی، اور وہ ناانصافی کو ٹھیک کرے گی. اور وہ دیکھیے شروع ہو گیا ہے. ان کا تو خیال تھا کہ انہی کے افسر ہر بیٹھے رہیں گے اور یہ کریں گے. ابھی اور جو صوبوں سے افسر آ رہے ہیں، ہر آدمی تو ان کا تابے دار نہیں ہے، ہر آدمی تو ان کا نوکر نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی یہ جو حلقہ بندی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جنہوں نے چور بازاری کی، خاص کر یہ سسٹم والے،
पहले पहले तो इनका हिसाब भी होना चाहिए, फिर मजा आएगा इलेक्शन, और इंशाल्लाह होगा भी। सर आखिर सवाल ये आपसे कि आने वाले इलेक्शन में जीडीए सर किस तरह लड़ेगी, आप हिस्सा जीडीए का क्या किरदार होगा जीडीए का? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि जीडीए और पार्टियों के साथ मिलकर इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगी। हम ये नहीं कहते कि हम अकेले हुकूमत बनाएंगे, हमारे इत्तेहाद है, एमक्यूएम के साथ भी है और पार्टियों के साथ भी हमारा सीट एडजस्टमेंट होगी, कहीं इत्तेहाद होगा, कहीं सीट एडजस्टमेंट होगी। इंशाल्लाह हम बनाएंगे हुकूमत। देखिए, पिछली बार जो हमारे साथ ड्रामे हुए हैं कि 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार वोट एक कैंडिडेट के रिजेक्ट हुए, कहाँ से रिजेक्ट हो सकता है भाई? चलो अगर 50-100 वोट किसी के रिजेक्ट हो जाए, अब कोई अंधा है कि डबल स्टैंपिंग उसने की हुई, तो उसने तो वोट दे दिया, बाद में जिधर मर्जी आप थप्पे मारते रहो उसके ऊपर काउंटिंग के टाइम। तो वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हराया गया था। इंशाल्लाह इस बार वो तरीका नहीं होगा। मुझे मेरे रब पे यकीन है कि जीडीए अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत करेगी। सर सिंध के अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे तरफ से? सिंध के अवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी, ये 15 साल हुकूमत आपने देख ली, सिंध में जो बर्बादी हुई है, जो तबाही हुई है, जिस तरीके से